السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائی ماہرہ زینب خان کی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ سلگتے لہجے میں کہی گئی وہ دھیمی سی آواز اسے اپنے قریب سے سنائی دی تھی۔ سی گرین کامدار والے دوپٹے سے سجا اس کا سر مزید جھکا تھا۔ زمانوں کا فاصلہ سمٹ آیا تھا، ملن کے دیپ جل اٹھے تھے۔ صدیوں سے محو سفر مسافر کو جب اچانک سے منزل مل جائے تو معلوم ہے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ نگاہیں شوق سے دور ہیں، رگے جان سے لاکھ کریں سہی۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے مجھے ویران صحرا سے اٹھا کر پھولوں کی مہکتی وادیوں میں پھینک دیا ہو۔ بڑے سے منقش دروازے چوپٹ کھلے ہوئے تھے، اندر دربار سجا ہوا تھا۔ ستونوں کے ساتھ جڑی جلتی مشلوں کی روشنی نے ذرے ذرے کو اپنی آغوش میں سمیٹا ہوا تھا۔ جہاں محبت کے علاوہ کسی کا وجود تھا تو بس وہ دونوں تھے، چوتھا کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، محبت درمیان میں تھی، دونوں کے دلوں کو مضبوط عشق کے دھاگوں سے باندھے اپنی انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ میں اتنا عاشق مزاج بندہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس قسم کی شاعرانہ گفتگو آتی تھی، لیکن جب سے تم پر نظر پڑی میں نے ایک الگ ہی ریاض چودھری کو اپنے اندر سانس لیتے محسوس کیا۔ اس کی نظریں اس وجود سے ہٹنے کو انکاری تھیں جس کی مٹھی میں اس کا دل قید تھا۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن کسی طرح سے، وہ کہیں سہی۔ مجھے ایسے لوگوں سے سخت چڑ تھی جو صبح و شام محبت کا دم بھرتے رہتے تھے، کیونکہ میرے لیے یہ ایک بچکانہ سی بات تھی کہ کسی ایک شخص کو ہی اول و آخر بنا کر اس پر اپنی دنیا تمام کر دی جائے۔ اور اگر بات کروں محبت کی تو پرفسوں تاروں کو چھیڑ کر اپنی من پسند دھن بجاتی محبت نے الگ ہی سر فضا میں بکھیرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں لگتی تھی۔ جب تک میں نے اس کی لذت کو محسوس نہیں کیا مجھے صرف ایک دھوکے کی مانند لگتی تھی۔ اس کی مدھم گھمبیر آواز ہواؤں کے دوش پر رقص کرتی کھلی کھڑکیوں سے ہو کر باہر آسمان پر محو استراحت ستاروں کو بھی اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہمیں سہی۔ لیکن تم سے ملنے کے بعد جیسے اس محبت نے مجھے گستاخی کی سزا دینے کے لیے تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل گرا دیا تھا، اور گرایا بھی اس طرح سے کہ میں اٹھنے کے قابل نہ رہ سکا۔ اپنا دل کھول کر اس کے قدموں میں رکھے وہ اپنی داستان عشق کے ایک ایک ورق کو اس کے دل میں رقم کرتا جا رہا تھا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں۔ تمہیں اس طرح سے یہاں دیکھ کر میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا۔ اپنی اکثر تنہائیوں میں نے تمہیں اس طرح سے سوچا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حقیقت میری سوچوں سے اتنی بڑھ کر خوبصورت ہوگی۔ وہ اس کا بیڈ روم نہیں تھا، پھولوں کا ایک مہکتا ہوا باغ تھا، جہاں خوشبوئیں ساز بجاتی تھیں، تتلیاں رقص کرتی تھیں، جہاں دنیا کے جھمیلوں کا گزر تک نہیں تھا۔ اس محبت کا میں نے جتنا مذاق بنایا تھا اس نے مجھے اتنا ہی خوار کروایا، لیکن اس خواری میں جو راحت تھی وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ بس محبت کے بازار میں اس سوداگر نے اپنی جمع پونجی لے کر قدم رکھا تھا، لیکن بدلے میں بس بے قراریاں اور بے چینیاں ہی اس کی جھولی میں ڈالی گئی تھیں، جنہیں اس نے ہمیشہ قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ آج اس کے صبر کا انعام اس کا منتظر تھا، انعام بھی اتنا دلکش، اتنا خوبصورت کہ جس کے ہوش ربا سراپے سے نگاہ ہٹتی ہی نہ تھی۔ میں انہی کا تھا، میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہ سہی۔ اپنی حکایت دل سنانے کے لیے تو مجھے شاید یہ زندگی بھی کم پڑے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے جذبوں سے ناواقف نہیں تھیں، لیکن جو تمہارے عشق کی آگ میرے دل میں لگی تھی کیا وہ تمہیں محسوس نہیں ہوتی تھی؟ اگر محبت کا کوئی روپ ہوتا تو وہ فاریہ چودھری کی شبیہ میں ہی ڈھلا ہوا ہوتا۔ آج سے پہلے اس نے صرف محبت کو محسوس کیا تھا، لیکن آج وہ اس کی دید سے بھی فیضیاب ہو چکا تھا، دید بھی ایسی کہ جس کی پیاس ہی نہ بجھتی تھی، جتنا دیکھو اتنی تڑپ بڑھتی جائے۔ اس کی دل کی حالت تو بس اس کی وارفتگی پر زیر ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے کہاں آج سے پہلے اس ریاض چودھری کا سامنا کیا تھا؟ وہ کسی بدلے کی بات نہیں کر رہا تھا، کسی ہر جانے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس عاشق کو صرف اپنی محبت سے غرض تھی۔ اس کا دل تو ریاض کے ہاتھوں میں دبے اپنے نازک سے ہاتھ میں دھڑک رہا تھا۔ سرے طور ہو، سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ تم چاہو بھی تو میری محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتی، مجھے تو تمہارے نام سے بھی محبت ہے۔
تمہارا نام ختم ہوتا ہے تو میرا نام شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ محض اتفاق ہے تو اس سے بڑھ کر حسین اتفاق میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ 4 حرفوں کو ملایا جائے تو محبت کا لفظ تشکیل پاتا ہے، جو 4 حرف 2 دلوں کو باہم جوڑ کر انہیں بے قراریوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ محبت تو میٹھے زہر کی طرح جان لیوا ہوتی ہے، جتنی مٹھاس اس کے ظاہر میں ہے اتنا ہی زہر یہ اپنے اندر سموئی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کسی کو اپنا شکار کر لے تو اسے ادموا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی ملیں، وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی، وہ کہیں سہی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تمہاری محبت نے مجھے ایک لمحے کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ جس دن تمہارا چہرہ میرے دل میں بسا، اسی دن سے میری بے قراریوں میں فقط اضافہ ہی ہوا۔ ہزاروں حسین چہرے اس کی نگاہوں کے سامنے سے روز ہی گزرتے تھے، لیکن فقط ایک چہرہ ایسا تھا جس پر اس کی نگاہیں ایک دفعہ پڑیں تو دوبارہ پلٹنا بھول گئیں۔ وہ چہرہ جو اس کے دل کے دربار میں سجا ہوا تھا، جس سے وہ خود بھی نظر بچا کر دیکھا کرتا تھا کہ کہیں اس کی خود کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ جو ہو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پہ نہ اٹھائیے۔ I'm sorry۔ پور پور اس کے لیے سجی وہ دھیمی آواز میں لبوں کو جنبش دے کر بولی تو وہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتی ہوئے مسکرا دیا۔ اس کی سیاہ غزالی آنکھوں پر پہرا دیتی خمدار پلکیں ذرا دیر کو اٹھ کر دوبارہ جھک گئی تھیں۔ اتنی سی دیر میں وہ مقابل کے دل میں طوفان مچا گئی تھی۔ کیا محبت کی بھی کوئی آواز ہوا کرتی ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ آواز، وہ لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا، لیکن جو اثر اور سحر اس میں تھا وہ اسے پہلی دفعہ کی طرح ہی اپنی گرفت میں لے کر زیر کر گیا تھا۔ جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی، وہ یہیں سہی۔ معافی تلافی کا وقت تو گزر چکا فاریہ چودھری، سارے کھاتے کھل چکے ہیں، اب تو بس حساب کتاب ہوگا۔ ویسے بھی تمہارے عشق کی جو چنگاری میرے دل میں لگی تھی وہ اب ایک بھڑکتا ہوا الاؤ بن چکی ہے، جو تمہارے اس سوری سے تو ہرگز بجھنے والا نہیں ہے۔ وہ سرتاپا عشق تھی، عشق کی جیتی جاگتی مثال۔ اس کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا کہ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد ہی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ اس کی انا کا مجسمہ دھڑام سے زمین بوس ہوا تھا۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو ساری دنیا کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہے، تمہارے چہرے کے سوا مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ کیا تھا اس کے خوابناک چہرے میں جو اس انا پسند کو اپنا اسیر کر گیا تھا؟ اس کی نفرت سہارنے کے بعد بھی وہ اپنے قدموں کو پیچھے نہیں کر پایا تھا۔ ایک دفعہ اس کی جانب چلنا شروع کیا تو بس چلتا گیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ راہ میں جلتے کوئلے اس کے پیروں میں چھالے ڈالنے لگے ہیں۔ اس پر تو بس ایک ہی عشق کی دھن سوار تھی، جس کے علاوہ کوئی اور آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہی نہ تھی۔ وہ 1000 آنکھ سے دور ہو، وہ 1000 پردہ نشیں سہی۔ عشق کے ہزاروں جگنوں ان کے ارد گرد رقصاں تھے، جن کی دل فریب سی روشنیوں میں گھرے ان کے چہرے الگ ہی نور سے چمک رہے تھے۔ بہت کم مسافر ہوتے ہیں جو محبت کے طویل و خاردار سفر کو تمام کر کے اپنی منزل کو حاصل کر لینے کا جشن مناتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کی فہرست میں ریاض چودھری کا نام آج سب سے اول درجے پر پوری شان سے دمک رہا تھا۔ ایک روشن، خوشنما اور چمکیلی سی روشنی کراچی شہر کو بیدار کر گئی تھی۔ پرندوں کے غول اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں آسمان پر محو پرواز تھے۔ اتوار کی سست سی صبح خانزادہ ہاؤس پر بھی اتری تھی، جہاں وہ جاگنگ سے لوٹنے کے بعد لان میں ہی نیوز پیپر لیے معاشی صورتحال کی خبروں پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ لگتا ہے قریشی انکل کے گھر نئے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، اپنی چائے کا مگ لے کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے زرنور نے اسے بتایا۔ تم کچھ بنا کر بھیج دینا، ہمارے نیبرز ہیں، اتنا تو خیال ہمیں کرنا چاہیے ان کا۔ پیپر پلٹتے ہوئے اس نے سرسری سا کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کہاں کچھ اتنا خاص بنانا آتا ہے، خانسامہ بھی نہیں آیا آج تو، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں۔ ایسا کرو تم چائے بنا دو، باقی میں باہر سے کچھ لا دوں گا۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ فوراً ہی چائے بنانے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب سے وہ شادی ہو کر وہاں آئی تھی، اس محلے کے صرف کچھ ہی گھرانوں سے دعا سلام ہو پائی تھی۔ وہ تنہائی سے بور ہو جاتی تھی، لیکن اس علاقے میں رہنے والے سارے لوگ ہی خشک مزاج اور اپنے خول میں رہنے والے تھے، جو کسی خاص موقع پر میل ملاقات کے علاوہ ویسے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے ان کے گھر سے 2-3 گھر چھوڑ کر سامنے والی لائن میں رہنے والے قریشی صاحب گھر بیچ کر باہر سیٹل ہو گئے تھے، جو کسی فیملی نے خریدنے کے بعد رہائش بھی اختیار کر لی تھی۔ زرنور اسی وجہ سے ایکسائٹڈ تھی کہ اگر اس فیملی میں اس کی ہم عمر کوئی لڑکی ہوئی
تو اس کی بوریت تو ختم ہوگی۔ وہ چوکیدار کو وہاں بھیجنے کی بجائے خود ہی چائے کا تھرمس اور کھانے کی ٹرے لیے وہاں چلی آئی تھی۔ دونوں ہاتھ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ بیل بجانے کی کشمکش میں تھی کہ جب بھی پھولوں کی خوشنما بیل سے ڈھکا وہ براؤن گیٹ کھول کر کوئی باہر نکلا تھا۔ ارے! زرنور کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ یقین مانو مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی مجھے اپنا پڑوسی قبول کر کے میرے لیے کھانا بنا کر لاؤ گی، خوشگواریت سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹرے اور تھرمس لے چکا تھا۔ جو نمک کا مجسمہ بنی کھڑی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اب ساری زندگی اسی گلی میں اس کے ساتھ گزارنے والا تھا۔ گہرے شوق کی وجہ سے تو وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ پائی تھی۔ جب حواس کچھ ٹھکانے پر لگے تو وہ پلٹ کر دوڑتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی۔ پیچھے سے وہ اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا تھا۔ میری بات سنو تم، پھولے تنفس سے اسے مخاطب کرتے ہوئے زرنور نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ احمد نے حیرانگی و ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ بالکل نہیں کہنا کہ تم انجان اور معصوم ہو، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی۔ نور مجھے بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ قریشی انکل کے گھر کون شفٹ ہوا ہے؟ ظاہر ہے معلوم ہے مجھے، احمد نے مشکل سے اپنی ہنسی کو دبایا تھا۔ تم نے پھر بھی مجھے دھوکے میں رکھا؟ اس کی سبز آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری تھیں۔ کیسا دھوکا؟ احمد، میں ذرا دیر کے لیے اسے برداشت نہیں کر سکتی، اور کہاں وہ اب ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ زرنور کا تو سوچ سوچ کر سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ روم کی بالکنی میں جھولے پر بیٹھی کوئی کتاب ہاتھ میں لیے اس کی کہانی میں تقریباً کھوئی ہوئی تھی، جب اچانک سے تیز چنگھاڑتی آواز پر وہ ڈر کے بوکھلا اٹھی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ اگر اس کی بالکنی سے باہر جھانک کر دیکھو تو رات کے 8 بجے ہی پوری گلی سنسان اور ویران پڑی تھی۔ اس علاقے کو تو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کراچی کا حصہ تھا۔ صرف پولز کی روشنی تھی یا پھر کچھ گھروں کے باہر جلتے بلب کی۔ آسمان بھی ستاروں سے روٹھا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ایسے میں وقفے وقفے سے ڈسپسیتو کی آواز پوری گلی میں گونجتی ہر زیرو کو خوف زدہ کرنے میں پوری طرح کامیاب نظر آتی تھی۔ گلی میں وہ واحد گھر تھا جو برقی کمکموں سے روشن تھا۔ محلے والوں کو تو یہی معلوم ہوا تھا کہ جو نئے لوگ قریشی صاحب کے بنگلوں میں شفٹ ہوئے ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہے، لیکن شادی کی خوشی میں اتنا پاگل کون ہوتا ہے بھائی؟ لڑکا خود ہی اپنے کمرے کی بالکنی میں اسپیکرز لگا کر کانوں پر ہیڈ فونز چڑھا کر عجیب و غریب گانے لگائے سر دھنتا رہتا تھا۔ اس کی بلا سے محلے والوں کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ اسی دوران 2 گاڑیاں ہارن بجاتی آگے پیچھے وہاں آ رہی تھیں۔ ساڑھے ویرے دی ویڈنگ ہے۔ گاڑیوں میں سے وہ 4 نفوس نکل کر اب اس گھر کے باہر بھنگڑے ڈالنا شروع ہو چکے تھے، ساتھ ہی اونچے سروں کا مقابلہ بھی جاری تھا۔ زرنور نے خشمگین نظروں سے ان چاروں کو دیکھا تھا جنہوں نے 1 منٹ میں ہی پوری گلی کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ تمہارے دوستوں نے پوری گلی میں رونق لگائی ہوئی ہے اور تم یہاں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہو؟ زرنور نے بالکنی کا گلاس ڈور بند کرتے ہوئے طنز سے کہا۔ تم کہو تو انہیں بھی بلا لیتا ہوں یہاں، وہ کرکٹ میچ بھی دیکھ لیں گے اور یہاں بھی رونق لگ جائے گی۔ احمد کا انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، زرنور نے اسے گھور کر دھمکایا۔ ویسے اس بنگلو کی قیمت کیا ہوگی جو ظہور انکل نے خریدا ہے؟ اس نے پرسوچ سے انداز میں پوچھا۔ یہی کوئی 16-17 کروڑ۔ اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اس نے بے نیازی سے بتایا تو زرنور نے بے قراری سے کہا، ہاں لیکن کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے زرنور کو دیکھا۔ احمد، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ اچانک ہی اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے جذباتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو سنوارا تھا۔ تو پھر ابھی جا کر وہ گھر خریدو۔ دوسرے ہی لمحے وہ دھونس سے بولی۔ وہ نہیں بیچے گا، احمد نے بے بسی سے کہا تو وہ تنے تاثرات کے ساتھ رخ موڑ گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو کبھی یہ حرکت کرتے ہی نہیں۔ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ حیدر نے یہاں پر گھر لیا۔ اتنے تم… اس کے گلے شکوے ابھی جاری تھے کہ تبھی نیچے سے ایک شور بلند ہوا تھا، جسے دھیان سے سنا جائے تو معلوم ہوگا کہ 3-4 لوگ مل کر زور و شور سے ان کا گھر کا گیٹ بجانے کے ساتھ ساتھ اسے باہر آنے کے لیے آوازیں دے رہے تھے۔ جانے من، دیکھ میں آ گیا، تو بھی باہر آ، بس ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اس کی تیکھی نظروں کو نظر انداز کر کے پیار سے کہتے ہوئے وہ جوتے پہن کر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور یہ تو زرنور کو بھی معلوم تھا کہ یہ تھوڑی دیر کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کشادہ اور سرسبز سی گلی کا یہ منظر تھا کہ جہاں کچھ دیر پہلے کافی سارے بچے کرکٹ کھیلنے میں مگن تھے،
وہ سارے اب گھروں کے ساتھ بنے اونچے چبوتروں پر شائقین بنے بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے بیٹ اور بال پر اس وقت حارث اور حیدر کا قبضہ تھا۔ رات کو مہندی کی تقریب تھی، جس کے سارے انتظامات دیکھنے کے بعد وہ لوگ باری باری حمزہ مینشن پہنچے تھے۔ جب ان بچوں کو گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں کے اندر کے کرکٹر بھی بیدار ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے باقی سب کو بھی پھر گیم کا حصہ بننا پڑا۔ حارث بیٹ پکڑے وکٹ پر موجود تھا، جبکہ حیدر بولر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ تیمور، ریاض اور اشر فیلڈنگ کر رہے تھے اور احمد الٹی پی کیپ پہنے حیدر کے پاس کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ ان لوگوں نے اسے زبردستی امپائر بنا رکھا تھا۔ جب بھی دور سے بھاگتے ہوئے آ کر حیدر نے اسے بال ڈالی تھی، جو شاٹ مارنے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن اتنا زبردست شاٹ کھیلنے کے بعد بھی اس کی بال سیدھی ریاض کے ہاتھوں میں گری تھی۔ تمام بچوں نے آؤٹ آؤٹ کا شور مچا کر پوری گلی سر پر اٹھا لی تھی۔ ان لوگوں کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میری باری ہے۔ آؤٹ کرنے کے بعد وہ فخر سے کالر کھڑا کرتا اب بیٹنگ پر زور آزمائی کرنے والا تھا، جب ہی احمد کی بات پر غصے کی گھونٹ بھر کے رہ گیا تھا، جس نے ہاتھ اٹھا کر نو بال کا اشارہ دے دیا تھا۔ 3 بار ایسا ہو چکا تھا۔ حارث کے ہر آؤٹ پر وہ نو بال کا اشارہ دے کر ان کی سلواتیں سن رہا تھا۔ امپائر صاحب، آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ بال زمین کو چھوئے بغیر سیدھی میرے ہاتھوں میں گری ہے، جو کہ صاف آؤٹ ہے۔ ریاض اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروا رہا تھا۔ امپائر کبھی غلط نہیں ہوتا، ناؤ بیک ٹو دا گیم۔ پی کیپ کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا، بہت بڑی غلطی کر دی اس کو امپائر بنا کر۔ یا تو اس کا امپائر نہیں بنانا تھا، یا پھر اس منحوس حارث کو بیٹنگ پر نہیں بھیجنا تھا۔ وہ سبھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے، جبکہ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ شاٹ مارنے کے لیے ریڈی تھا۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا حمزہ مینشن بے شمار خوشنما پھولوں کی بیل سے ڈھکا ہوا، باہر سے جتنا خوبصورت دکھائی دیتا تھا، اندر سے اور بھی زیادہ پیارا تھا، جس کا براؤن کلر کا گیٹ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ کافی سارے لوگ عجلت میں کام میں مصروف اندر باہر جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ پورے بنگلوں کو لائٹس اور پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ گریبان میں پلاس اٹکائے اور کچھ پھولوں کی لڑیوں کو گلے میں لپیٹے رف ہولیے اور وہ بگڑے موڈ کے ساتھ ملازموں کی مدد کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں انسٹرکشنز بھی دے رہا تھا۔ اسی وقت وہ دونوں نک سک سے تیار وہاں داخل ہوئے تھے۔ جب اسے اس ہولیے میں دیکھا تو ٹھٹک کر رکے۔ کیسے آپ؟ تیمور نے خوش دلی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نظر تو آ ہی رہا ہوگا۔ جواب اسی اکھڑ انداز میں دیا گیا۔ یار، اس الیکٹریشین کی شکل حیدر سے کتنی مل رہی ہے نا ویسے؟ تیمور نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے حارث سے پوچھا۔ ہاں یار، واقعی میں۔ اس نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان دونوں کے اس ڈرامے پر حیدر مزید تپا۔ ایک لگاؤں گا تم دونوں کو۔ وہاں سے گزرتے نومر ملازم لڑکے کو بلا وجہ ہی سر پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لائٹس چھین کر وہ تیمور پر الٹا تھا۔ حیدر بھائی، یہ چوتھا تھپڑ ہے، اب 5واں مارا تو میں کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ بلبلاتے ہوئے دھمکا کر بولا تو حیدر کا مزید ایک تھپڑ اسے پڑا تھا۔ تیری شادی ہے اور تو ایسے غصے میں بھرا گھوم رہے، خیر تو ہے؟ کہاں سے ہوگی خیر، کہاں سے ہوگی؟ احمد کو میرا ذرا سا خیال نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میری شادی ہے، پھر بھی کہہ رہے کہ آفس آ کر کام کروا۔ میں نے منع کر دیا تو مجھے یہاں کا کام دے دیا۔ وہ پھولے منہ کے ساتھ بولا تو وہ دونوں بے ساختہ ہنسے تھے۔ احمد کو یہ حرکت کرنے کے لیے کہا بھی تو ان دونوں نے ہی تھا۔ اورنج جوڑے میں کلائیوں میں گیندے کے پھولوں سے بنے گجرے پہنے وہ لاؤنج کے سنگل صوفے پر پیر اوپر کر کے نوڈلز کا پورا بول ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، اور گینزا کا بڑا سا دوپٹہ بھی کندھے کے ایک طرف جھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مایوں کی دلہن ہے۔ ماربل کے فرش پر قالین بچھا کر بہت سے کاؤ تکیوں کے ساتھ ڈھولک بھی پڑی تھی۔ ویسے تو حمین صاحب کا تقریباً سارا خاندان ماہر کے ملک میں سیٹل تھا، لیکن یشپا کی شادی کی جب خبر انہیں پہنچی تو ایک ایک کر کے سبھی وہاں پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ سالوں سے باہر رہنے کی وجہ سے ان کے لیے تو دیسی ویڈنگ کافی دلچسپی کا باعث تھی، اس لیے 1 ہفتے کے لیے صحیح، لیکن سب آئے ضرور تھے۔ ابھی بھی سب لاؤنج میں اکٹھے ہو کر شادی والے گانے گانے کی بھرپور کوشش کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے تو ابھی بھی نہیں یقین آ رہا کہ تم حیدر سے شادی کر رہی ہو، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے مصنوعی حیرت سے بولا۔ یشپا نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ایک وقت تھا جب تم دونوں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوا کرتے تھے، اور وہ وقت تو میرے سامنے ہی گزرے۔ جب سے ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، راہم تب سے ہی حیرتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب اسے کون سمجھاتا کہ محبت چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ کمال برادرز کے ساتھ پچھلے جتنے کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں وہ سبھی ماشاءاللہ سے کافی کامیاب رہے ہیں، لیکن اس بار جو اس کمپنی نے اپنی ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ میرے لیے تو ناقابل قبول ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ سب سے الگ تھلگ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں موجود تھے،
جہاں ریاض لیپ ٹاپ پر سر جھکائے کھٹا کھٹ ٹائپنگ میں مصروف تھا، وہیں وہ بھی کچھ فائلیں اپنے سامنے رکھے بیٹھا ان کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک دو پوائنٹ سے تو مجھے بھی اختلاف ہے، جس ریٹ پر پہلے کام ہوا تھا اس بار انہیں پورے 10% اضافی پروفٹ چاہیے، جو کہ ہم فی الحال افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر ان سے ڈیل کینسل کر کے ولی سنس کو اوکے کر دینا۔ فائلز کو ٹیبل پر اچھال کر اس نے ساتھ ہی کلائی پر بندھی گھڑی پر بھی نظر ڈالی تھی۔ وہ دونوں اس وقت حیدر کے گھر پر ہی تھے، جہاں باہر مائیوں کی رسم جاری و ساری تھی، لیکن وہ دونوں اندر بیٹھے تھے۔ بقول حیدر کے ہر جگہ ہی اپنا آفس کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ احمد کی تو دروازے کی جانب پش تھی، لیکن ریاض بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ وہ لوگ مسکراہٹ دبائے دبے پاؤں وہاں داخل ہو رہے تھے۔ ویسے تو وہ ہر وقت ہی سنجیدہ نظر آتا تھا، لیکن آج تو ریاض کو اس کا موڈ بھی کچھ ڈاؤن سا لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کنکھیوں سے انہیں باز رہنے کی تلقین کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی حیدر نے اپٹن سے بھرے دونوں ہاتھ احمد کے چہرے پر رگڑ دیے تھے، اور سیکنڈ سے بھی پہلے وہ جھپاک سے باہر بھاگا تھا۔ ریاض سن بیٹھا اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو لب بھینچے فوراً وہاں سے اٹھا تھا۔ پہلے جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی، پھر آستینوں کے کف پلٹتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ریاض بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ آخر کو حیدر کی درگت بنتے وہ لائیو دیکھنا چاہتا تھا۔ شو روم سے وہ سیدھا وہاں پہنچا تھا۔ جب جارحانہ انداز سے احمد کو ڈرائنگ روم سے نکلتے دیکھا تو پہلے اسے پہچاننے میں ہی اس کو وقت لگا تھا کہ آیا وہ سچ میں احمد ہی ہے کہ جس کا چہرہ اپٹن سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن احمد کو تو اپٹن سے سخت الرجی تھی، پھر جانتے بوجھتے یہ حرکت کی کس نے تھی، اور یہ تو احمد کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ حرکت کر کون سکتا ہے۔ اس کے غصے کی وجہ سے وہ لوگ اسے زیادہ چھیڑتے بھی نہیں تھے، صرف ایک حارث تھا جسے وہ کچھ نہیں کہا کرتا تھا۔ احمد کا پہلا شک اسی پر گیا تھا، ورنہ باقیوں سے تو اسے بالکل امید نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو وہاں ساری لڑکیاں اور خواتین کے نرغے میں بیٹھے حیدر نے بھی ساختہ امڑتی مسکراہٹ کو مشکل سے چھپایا تھا۔ احمد! کچن سے اپٹن کی تھال لے کر نکلتی زرنور نے حیرت سے اس کا حلیہ دیکھا۔ تمہیں اپٹن کس نے لگا دیا؟ اس نے دوپٹے کے پلو سے اس کے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ دو مجھے۔ احمد نے اس کی تھال میں رکھے کٹوروں میں سے اپٹن دونوں ہاتھوں میں بھرا تھا۔ جب تک حارث بھی وہاں آ چکا تھا، احمد نے پیچھے مڑ کر وہ دونوں ہاتھ حارث کے چہرے پر رگڑ دیے تھے، جو اپنی جگہ پہنچ کا رہ گیا تھا۔ حیدر، تیمور اور ریاض پر ہنسی کا دورہ پڑ چکا تھا، کیونکہ صرف وہی لوگ جانتے تھے حقیقت۔ مجھے کیوں لگایا؟ کیونکہ تو نے میرے لگایا تھا۔ میں نے کب لگایا؟ میں تو آیا ہی ابھی ہوں۔ وہ دونوں حیران پریشان سے گفتگو کر رہے تھے، جبکہ پیلے کپڑے اور پھولوں سے سجے تخت پر بیٹھے وہ لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے، اور تو نے فضول میں میرا حال بگاڑ دیا۔ حارث نے اپنی شرٹ کا حال دیکھا تو ناراضگی سے کہا، اور پھر حمزہ مینشن کی در و دیوار حیدر کی چیخوں سے گونج رہے تھے، کیونکہ وہ پورے گھر میں احمد سے بچنے کے لیے بھاگتا پھر رہا تھا۔ ساری خواتین ضبط کیے بیٹھی تھیں، انہیں رسم کرنی تھی، لیکن دولہا اپنے دوستوں سے بچنے کے لیے پورے گھر میں اودھم مچائے ہوئے تھا۔ لاؤنج سے لان، لان سے لاؤنج، وہاں سے دوسرے پورشن، دوسرے سے تیسرے پورشن، وہاں سے چھت۔ وہ تینوں بھی احمد کا پورا ساتھ دیتے ہوئے آخر کو حیدر کو پکڑنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ اسے قیدی کی طرح اچھی طرح سے قابو کر کے وہ لوگ گرفت میں لیے لاؤنج میں ہی آئے تھے۔ معزز خواتین، اوپٹن کی رسم ہم کر لیں گے، آپ لوگ مہربانی کر کے سائڈ پر تشریف لے جائیں۔ وہاں جو ابھی بھونچال آنے والا تھا، اس کے پیش نظر تیمور نے پہلی علاقہ کلیئر کرواتے ہوئے لیڈیز کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ اب سین کچھ ایسا تھا کہ حیدر کو ریاض اور تیمور دونوں مضبوطی سے تخت پر بٹھائے ہوئے تھے، جبکہ احمد اور حارث کچن سے ہلدی کا پورا ڈبہ اٹھا لائے تھے۔ اب کثیر تعداد میں اپٹن گھولتے ہوئے وہ ساتھ ہی ساتھ حیدر کو سلواتے بھی سنائے جا رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کو دوبارہ سے چینج کرنا تھا۔ شادی ہو رہی ہے MNA کے بیٹے کی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اپٹن کا پورا کٹورا اس کے چہرے پر مل دیا تھا۔ خوشی تو بہت ہو رہی ہوگی، اب کہ اس کے بالوں کو، کپڑوں کو، گردن کو ہلدی سے بھگو دیا گیا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ صرف آنکھیں اپٹن سے بچی ہوئی تھیں، ورنہ تو وہ سر سے پیر تک اپٹن میں بھیگا ہوا تھا۔ ریاض اور تیمور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو احمد سے غداری کا پیغام دیا تھا، اور جیسے ہی ان دونوں نے حیدر پر سے گرفت ہلکی کی، وہ جھٹکے سے اٹھ کر احمد کو زور سے گلے لگا گیا تھا۔ احمد میرے بھائی! حیدر بغیرت چھوڑ مجھے! وہ اسے جان چھڑانے کے لیے سخت سنا رہا تھا، لیکن وہ اس کی جان چھوڑنے کی بجائے ہنستے ہوئے مزید اسے خود میں بھینچے جا رہا تھا۔ 7 رنگوں کی تھیم سے سجے پنڈال میں صحیح معنوں میں رنگوں کی بہار اتری ہوئی تھی۔ ہر سو پھولوں اور مہندی کی خوشبو کا راج تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری و ساری تھا۔ بڑے سے اسٹیج پر پھولوں سے سجے منقش جھولے پر وہ تقریباً نیم دراز ہوا بیٹھا تھا۔
بلیک پینٹ پر ریڈ کلر کی ہوڈی پہنے، آنکھوں پر گوگلز چڑھائے، پیشانی پر بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اس حلیے میں دولہا تو دور کی بات اس مہندی کے فنکشن کا مہمان بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی ہوڈی کی سامنے طرف سے ہی میں دولہا ہوں حمزہ حیدر علی گولڈن رنگ میں لکھا ہوا تھا، ورنہ تو کسی نے بھی یقین نہ کرنا تھا۔ یہ ہوڈی پر لکھوانے کی کیا تک بنتی آخر، شکل پر ہی لکھوا لیتے۔ زرنور کا انداز تیکھا تھا، وہ ابھی تک حیدر کو اپنا ہمسایہ قبول نہیں کر پائی تھی۔ تم لکھ دو، وہ دل نشین انداز میں شوخی سے بولا۔ حیدر کی والدہ اس کے ہاتھوں پر رکھے مہندی کے پتے پر مہندی لگاتے ہوئے ابھی بھی اس کے لباس پر سرزنش کیے جا رہی تھیں کہ کم از کم ڈھنگ کے کپڑے تو پہن کر آتا، آخر کو وہ دولہا ہے۔ ویسے تو مہندی کا فنکشن کمبائن رکھا گیا تھا، لڑکے والے کب کے پہنچ گئے تھے، لیکن لڑکی والوں کا کہیں اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی 11:30 بجے جا کر شور اٹھا تھا کہ لڑکی والے پہنچ گئے ہیں۔ ہال کی انٹرنس پر تو مانو کوئی طوفان اٹھایا تھا۔ شور ایسا تھا جیسے کتنی ہی بائکس ایک ساتھ ریس دے رہی ہوں۔ وہ سٹیج اور فلور کو جوڑے ہوئے 2 سٹیپس میں سے اوپر والے پر بیٹھا تھا، وہ جو کب سے اپنی شیرنی کی آمد کا منتظر تھا۔ بالآخر وہ انتظار ختم تو ہوا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یشواپی اور مشرقی روپ میں آج کیسی لگنے والی ہے۔ مہندی، چوڑیاں، لہنگا، دوپٹہ، آج تو وہ یقیناً اس کے دل پر چھریاں ہی چلا دے گی، ایک کے بعد ایک۔ پھر ساتھ ساتھ چلتی وہ 10-12 ہیوی بائکس ایک ساتھ وہاں آ کر رکی تھیں، جہاں ایک دم دھواں دھواں سا پھیل گیا تھا۔ سارے ہی سوار بغیر ہیلمٹ کے تھے، سب سے آگے والے کے علاوہ، جس نے بھی بلیک پینٹ پر ریڈ کلر کی ہوڈی پہن رکھی تھی۔ ہیلز کی بجائے اس کے پیر ریڈ جاگرز میں مقید تھے۔ ہیلمٹ اتار کر اس نے سر کو دائیں بائیں جھٹکا دیا تو اسٹریٹ براؤن لمبے بال کمر پر جھول گئے تھے۔ اس کی ہوڈی پر بھی میں ہوں دلہن یشپا حیدر لکھا تھا، جس کی بائک کے پیچھے حیدر کے 5 دوست اپنی اپنی بائکوں پر سوار تھے۔ اپنے دوستوں کی بے وفائی پر وہ صبر کی گھونٹ بھرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ جو اسے تو وہاں گوٹے کے ناری سے سجے دوپٹے کی چھاؤں میں لائے تھے، اور یشپا کے لیے یہ انٹری، بس بہت ہو گیا، میں نہیں کھیل رہا۔ وہ منہ بنائے وہاں سے اٹھ کر خود ہی جھولے پر جا کر بیٹھ گیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں میری کاپی کرتے ہوئے؟ ہاں، کاپی کیٹ۔ یشپا کو جو ہی اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا اس نے بھنا کر پوچھا، تو کیا تم اتنی سی بات پر مجھ سے لڑ رہے ہو؟ دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہم ٹوئننگ کرتے ہوئے۔ یشپا نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا مصنوعی غصہ برقرار نہیں رکھ پایا تھا۔ چوڑیوں کے نام پر صرف تھوڑی سی ہری چوڑیاں اس کی کلائی میں کھنک رہی تھیں، جو ہوڈی کی آستینوں میں ہی چھپ گئی تھیں، اور مہندی کے نام پر صرف ایک گول ٹکی سی اس نے دونوں ہاتھوں کی پشت پر لگا رکھی تھی۔ حیدر کی والدہ مہرین ظہور نے بہت سے کلرز کنٹراسٹ کا کامدار دوپٹہ اس کے سر پر ڈالنے کے بعد اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ ان کے بعد پھر سب باری باری رسم کرنے کے لیے آنے لگے تھے۔ مجھے لگا تھا مہرین آنٹی ضرور غصہ کریں گی کہ یشپا نے یہ کیا پہن رکھا ہے، لیکن لگتا ہے انہوں نے بھی صبر کر لیا ہے کہ ان کے دونوں بیٹے بہو ایک ہی جیسے پاگل ہیں۔ لائبہ کے تعصب سے کہنے پر وہ دونوں ہی برا ماننے کی بجائے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ ہال کے نیم اندھیر تھیم کے بدولت سارا ماحول ہی خوابناک سا معلوم ہوتا تھا۔ بڑے سے ڈانس فلور پر یشپا کے سارے کزنز کا قبضہ تھا، جنہوں نے صرف 3 دن کے اندر اندر کئی گانوں پر پریکٹس کر کے خوب جان ماری تھی۔ جتنا نیک مانگوں گی اتنا ہی دینا پڑے گا، اور خبردار جو تم نے دامن بچایا تو۔ زرنور اس کی چھوٹی انگلی پکڑے دھونس سے بولی، آج میری مہندی ہے اس لیے میں تمہیں خوشی خوشی دے رہا ہوں، وہ بھی خود سے ہی۔ حیدر نے والیٹ سے 2 لال نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے تھے۔ چلو اب رکھ بھی لو، میں اتنا بھی کنجوس نہیں ہوں جتنا تم لوگ سمجھتے ہو مجھے۔ 200 روپے؟ زرنور نے ابرو اٹھا کر اسے گھورا۔ زیادہ ہے نا، معلوم ہے مجھے، لیکن میں دل کا بہت سخی ہوں۔ ان کا تم اپنا صدقہ دے دینا، وہ جل کر بولی۔ وہی تو دے رہا ہوں۔ حیدر کے ایک دم سے کہکا لگا کر کہنے پر زرنور کا دل چاہا تھا کہ وہ رکھ ایک تھپڑ تو لگا ہی دے اس کے۔ شرم تو آتی ہی نہیں تھی۔ حیدر شرافت سے 15,000 روپے دو، یہ رسم ہے، آج تو تمہیں پیسے دینے ہی پڑیں گے۔ لائبہ اور مناہل بھی اب اس کے پیچھے پڑ چکی تھیں۔ 15,000؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ میرے پاس اتنا کیش نہیں ہے بھائی، دونوں ہاتھ جھاڑ کر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ چیک دے دو، انہوں نے بھی کہاں پیچھا چھوڑنا تھا۔ اب چیک کہاں سے لاؤں؟ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی حیدر پیسے دینے پر راضی نہ ہوا تو پھر ریاض اور اشری میدان میں آئے تھے۔ بہنوں میری بات سنو۔ جھولے کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھتے ہوئے ریاض نے ان تینوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ فاریہ اور انوشے وہاں نہیں تھیں۔ اگر 30% مجھے دینے کا وعدہ کرو تو ابھی کے ابھی پورے 15,000 نکلوا کر دوں گا تمہیں۔ ریاض کی پیشکش پر ان تینوں نے نظروں ہی نظروں میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ 30 نہیں 25%۔ مناہل نے اپنی ڈیل سامنے رکھی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔
ڈیل ہوگی تو صرف 30% پر ہی ہوگی، 15% میرا، 15 عشر کا۔ 15,000 کا 30% یعنی کہ 4,500۔ خیر اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، زرنور کے لیے تو یہی بہت تھا کہ حیدر کی جیب سے وہ پیسے نکلیں، اب نکلنے کے بعد بھلے بھی کسی کے پاس جائیں۔ اوکے ڈن۔ ان تینوں نے باہمی مشاورت کے بعد ہاں کر دی تھی۔ اب وہ بس یہ دیکھنے کو پرجوش تھیں کہ ریاض اس شیطان سے کیسے پیسے نکلواتا ہے۔ اب دیکھو میرا کمال۔ کف پلٹتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چودھری تو میرے ساتھ بے وفائی کرے گا؟ کیونکہ وہ ڈیل حیدر اور یشوا کے سامنے ہی طے پائی گئی تھی، اس لیے وہ دونوں بھی اس سے واقف ہی تھے۔ حیدر نے دکھ بھرے لہجے میں ریاض کو دیکھ کر کہا، جانی بزنس از بزنس۔ ارمان بھائی کہتے ہیں 1 روپیہ بھی وہاں انویسٹ کرو جہاں سے 2 روپے ملنے کے 100% چانسز ہوں، اور یہاں تو مجھے بغیر انویسٹمنٹ کے ہی 4,500 مل رہی ہیں۔ اور پھر غالب نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ ریاض نے اطمینان سے کہا تو وہ محض اسے گھور کر رہ گیا۔ دیکھتا ہوں میں بھی کیسے نکلواتا ہے تو مجھ سے پیسے، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو ریاض ایسے مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اور پھر حیدر کی گنہگار آنکھوں نے وہ منظر دیکھا تھا جب اس کے برابر میں بیٹھی یشوا نے اس کا پورا والیٹ ہی نکال کے ریاض کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ حیدر کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ کب وہ اس نے نکالا۔ کیش تو زیادہ نہیں ہے، لیکن ATM اور کریڈٹ کارڈ ضرور موجود ہیں۔ تم لوگوں کی تو عید ہو گئی، جاؤ عیش کرو۔ ریاض نے والیٹ چیک کرنے کے بعد لائبہ کی جانب اچھال دیا تھا، جہاں وہ تینوں خوشگوار سی حیرت میں گھری خوش ہو رہی تھیں۔ وہیں حیدر خشمگین نظروں سے یشوا کو گھور رہا تھا، جس نے سر پر اوڑھے دوپٹے کا گھونگھٹ سا نکال کر رخ موڑ لیا تھا۔ پورے ڈانس فلور پر لڑکیوں کا قبضہ تھا، جن کے درمیان میں زرنور کھڑی تھی۔ تیز میوزک پر سب ایک جیسے ڈانس موو کر رہی تھیں، جبکہ تیمور، حارث اور ریاض احمد کے سامنے کھڑے اسے زرنور کا ڈانس دیکھنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ بظاہر انجان بنا ہوا تھا، لیکن زیر لب مسکراتے ہوئے انہیں سامنے سے ہٹ جانے کے لیے سخت سوچ سنا رہا تھا، جو ہنستے ہوئے اس کی ہر طرح کی کوشش ناکام بنا رہے تھے۔ کہنے کو حیدر دولہا تھا، لیکن 5 منٹ بھی اسے اسٹیج پر ٹک کر بیٹھا نہیں گیا تھا۔ رسم ہوتی وہ فوراً نیچے اتر کر اپنے دوستوں کے سنگ پھر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اشر کے ساتھ انہیں جوائن کر کے احمد کو اور بھی تنگ کرنے لگے تھے۔ ہٹ جا سامنے سے، تیری بھابھی کھڑی ہے۔ جیسے اسپیکرز میں وہ گانا بجا، ان لوگوں کے بھی کہے چھوٹے تھے جو ان کی سچویشن پر پورا فٹ بیٹھ رہا تھا۔ ایک سائڈ پر بوفے سٹینڈ پر انواع و اقسام کی کافی ساری ڈشز چنی ہوئی تھیں۔ بھاپ اڑاتا گرما گرم کھانا سب کی ہی بھوک جگا گیا تھا۔ سبھی اپنی اپنی پلیٹ پکڑے من پسند چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سبز اور سرخ امتزاج کی انارکلی فراک پہنے، سارے بالوں کو کلز کر کے دائیں کندھے پر ڈالے، وہ بھی پلیٹ میں منچورین اور رائس ڈالے کھانے میں مصروف تھی۔ اس کے ساتھ مناہل اور انوشے بھی وہیں کھڑی تھیں۔ بیٹھنے کے لیے ایک کرسی بھی خالی نہیں ملی تھی۔ لگتا تھا جیسے مہندی میں پورے آدھے شہر کو مدعو کر رکھا تھا۔ اکیلے انتظامات دیکھتے ہوئے وہ جب اس جانب آیا تو زرنور کو کھانا کھاتے دیکھ مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے چاول سے چمچ بھر کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ مجھ پر اتنی مہربانی۔ احمد نے ابرو سکیڑ کر اس کی مہندی سے رچے ہاتھ میں تھامے چمچ کو دیکھا، پھر استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چمچ منہ میں ڈال لیا تھا۔ شام سویرے اب میں جورو جورو کہوں گا، میں جورو کا غلام بن کے رہوں گا۔ ان دونوں کو ایک ہی پلیٹ سے کھانا کھاتے دیکھ حیدر اور ریاض فلتان میں سر لگا رہے تھے۔ باقی سبھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے اتنی ہوٹنگ کر رہے تھے کہ زرنور سے کھانا کھانا 2 بھر ہو گیا تھا۔ جورو کے لیے ہر ستم اب سہوں گا، میں جورو کا غلام بن کے رہوں گا۔ احمد نے کانچ کا پانی سے بھرا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو پھر وہ لوگ شروع ہو چکے تھے۔ اتنا تو وہ لوگ شادی سے پہلے انہیں تنگ نہیں کرتے تھے جتنا شادی کے بعد ان کا ریکارڈ لگایا کرتے تھے۔ ارے شوہر ہے میرا، تم لوگ کیا ہر وقت شروع ہو جاتے ہو؟ چہرے پر سرخی لیے زرنور نے ان دونوں کو آنکھیں دکھائیں۔ ارے شوہر ہے میرا، اس کے لفظ پکڑ کر وہ لوگ زور زور سے کہے لگا رہے تھے۔ زرنور نے ناراضگی سے احمد کو دیکھا کہ وہ ان دونوں کو کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا، لیکن وہ تو رشین سیلیڈ کھاتا مسکراتے ہوئے انہیں انجوائے کر رہا تھا۔ اتنے اہتمام سے تیاری کرنے کے بعد ہی کچھ چیزیں تھیں جو حیدر کو خریدنی تھیں۔ اشر اور حارث شو روم کے کام میں کچھ مصروف تھے، احمد کو بھی 2-3 میٹنگز اٹینڈ کرنی تھیں، اور تیمور نے تو کوئی بہانہ کیے بغیر ہی جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب لے دے کے ایک ریاض ہی بچا تھا جسے وہ زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ مال لایا تھا۔ اسے شیروانی کے ساتھ ایک ویلوٹ کی شال خریدنی تھی جو 4 گھنٹے تک مختلف مالز اور ڈیزائنر شاپس پر جا کر کافی مشکل سے وہ لینے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ واپسی پر تو انہیں رات کافی ہو گئی تھی۔ حمزہ مینشن میں ڈنر پارٹی کا اہتمام تھا، تقریباً ساری مہمان پہنچ بھی گئے تھے۔ وہ دونوں بھی گھر کے لیے نکل چکے تھے۔
اب اگر کل تو نے مجھے کہا کہ فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں چیز رہ گئی، تو میں سچ بتا رہا ہوں بہت ماروں گا تجھے۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ریاض نے اسے گھور کر کہا، جس کی شاپنگ ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ جانی بس یہ آخری چیز تھی قسم سے، لیکن اگر بعد میں کچھ یاد آیا تو فکر مت کر، میں سب سے پہلے تیرے پاس ہی آؤں گا ساتھ لے جانے کے لیے۔ حیدر نے مطمئن سے انداز میں کہا تو اس نے اسے سخت سنانے کو صرف ہلکا سا ہی اس کی جانب موڑا تھا، لیکن صرف ایک لمحے کی ہی بات تھی، جب ون وے روڈ کی وجہ سے سامنے سے اچانک آتے ٹرک کو وہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ ریاض! حیدر بوکھلا کر اسے گاڑی سائیڈ پر کرنے کے لیے چیخا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی گاڑی اس سے ٹکرا چکی تھی۔ ایک زور کے تصادم کے باعث بلند سا شور فضا میں ارتعاش سا مچا گیا تھا۔ پیچھے آنے والی کئی گاڑیوں نے ایک ساتھ بریک لگائے تھے۔ بیچ روڈ سے دھوئیں کے مرغولے اٹھتے آسمان میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہو گیا؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اللہ خیری کرے آگے کیا ہوگا، اور جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ امید ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں سب اچھا ہو جائے، سب صحیح سے ہو جائے، اور یہ دوست ہمیشہ کے لیے اچھے سے رہیں۔ اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔